اس لیے کہ تم اگر ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرو گے تو اس زیادتی کو اللہ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہ اس کو تمہیں ہی کسی نہ کسی حیثیت سے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ تمہاری کوئی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی، اگر تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ تمہارے حساب میں درج ہو جائیں گے، لیکن یہ کریڈٹ ڈیبٹ ہو کر رہے گا۔ ہاں عبادات کی کمی اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ عبادات کی کمی جو ہے اسے معاف فرماتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور وہ بہت بلند و بالا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں آپ سے جھگڑے۔ ہاں یہ کہ تمہارے ایک دوسرے پر اگر کوئی تعدی، کوئی ظلم، کوئی حق تلفی، کوئی زیادتی ہوئی تو پھر اس کے بارے میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات وہ کہی ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کے اچھے عمل کا اس کو بدلہ نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، حق تلفی ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کو کسی ناکردہ جرم کی سزا دی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے۔ دنیا میں تو ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ظلم کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ علیکم بینکم محرما، اور میں نے تم پر بھی آپس میں ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے بارے میں سوء ظن کر رہے ہو، یہ بھی زیادتی کر رہے ہو جب تک کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ کسی کی غیبت کر رہے ہو، بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، ایسا کر رہے ہو جیسے کہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، نوچ نوچ کر، مردہ بھائی کا، مردہ بھائی کا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اسی طرح کسی کا مال مار لیا ہے آپ نے، حق تلفی کی ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی شے فروخت کر دی ہے زیادہ دام میں، کسی اپنی بہنوں کی ماں کا حصہ جو ہے جو وراثت میں تھا وہ ہڑپ کر لیا ہے، کھا گئے، یہ ظلم۔ فلا تظالموا، دیکھو ظلم ایک دوسرے پر نہ کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے اوپر بھی اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور تمہارے مابین بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اصل معاملہ جو میں نے کہا، الغنی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ انسان کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے، یہ ہدایت بھی ایک کلی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایمان کی طرف ہمیں ہدایت دے دی، پھر ایک جزوی ہدایت ہوتی ہے، ہر قدم کے اوپر ہم ایک چوراہے پر آ جاتے ہیں، یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی محسوس ہو کہ ہدایت ملی ہے تو اللہ کے شکر کا کلمہ زبان سے نکلنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانی لہذا وما کنت لأہتدی لولا ان ہدانی اللہ، کل شکر، کل ثنا، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس کی ہدایت بخشی، اور میں ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، بس مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، طلب کرو۔ یہی طلب ہدایت ہے جو سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ کو معلوم ہے جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ سے واقف ہے، اللہ کی توحید سے، صفات سے، کہا جا سکتا ہے پھر اب اور کون سی ہدایت اسے چاہیے؟ یوم قیامت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی رحمانیت کو مانتا ہے، رحیمیت کو مانتا ہے، مالک یوم الدین ہونے کو مانتا ہے، اور کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہر قدم پر عمل کے میدان میں انسان دو راہے پر آ جاتا، اور بسا اوقات باریک سا فرق ہوتا، جیسے کہ تکبر اور عزت نفس، بڑا باریک سا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی عزت نفس کے اعتبار سے کوئی طرز عمل اختیار کر رہا ہو، دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس میں تکبر ہے، لیکن معاملہ انسان کی اپنی نیت کے حوالے سے اللہ کے ہاں آئے گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، میں خوراک دوں، میں طعام دوں،
میں غذا دوں، میں رزق دوں. فاستطعمونی اطعمکم، تو مجھ سے مانگا کرو، کھانے کے لیے مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے طلب کیا کرو، رزق کی طلب مجھ سے کیا کرو، میں دوں گا. اس کے بعد آ جائے گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، عریاں ہو، سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کرتا ہوں. فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے لباس طلب کرو، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور اے میرے بندو تم تو دن رات خطائیں کرتے ہو، تم سے تقصیرات ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں. انکم تخطئون باللیل والنہار، رات اور دن. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، خطا انتہائی خطا کار، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. فعال، قہار، یہ وزن جو آتا ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے. تو کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب کے سب خطا کار ہو، انتہائی خطا کار. اور میں جو خطا کار جو توبہ کر لیں، وہ توابون جو ہیں ان میں سے وہ یقیناً بہتر لوگ ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے توبہ کرنے والے. فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، تم گناہ کرتے ہو دن رات اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تو مجھ سے مغفرت چاہو. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی چاہو، استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی شیئا، اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے. تم کفر کرو، میرا تو کچھ نقصان نہیں. تم میری جناب میں گستاخیاں کرو، میرے لیے کوئی وہ کمی کا باعث نہیں ہو جاتی. لہذا انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو کہ مجھے نفع پہنچاؤ. وہی الغنی بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں. اب اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کلائمیکس ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جن سب کے سب، اگر تم میں سے کوئی شخص جو سب سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے جس کا قلب ویسے بن جاؤ، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے. سمجھئے اس کو. اگر تم سب کے سب پوری نوع انسانی، پہلے بھی پچھلے بھی، جن بھی اور انس بھی، سب کے سب ابو بکر بن جائیں رضی اللہ تعالیٰ، تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. یہ ہے وہ الغنی، غنی عن العالمین. یا عبادی لو ان اولکم